الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم آئیے سب سے پہلے نبی محفوظ زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقص پناہ میں محبت کے ساتھ درود شریف نذرانہ پیش کر لیجیے. درود پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ علی قدر حسنہ و جمالہ و عظمتہ و کمالہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی ذات میں تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں جب بھیجا تو آپ کی ذات کو اتنا ستھرا اور اتنا سجایا اور سنوارا ہوا بھیجا کہ ان کی زندگی کی اداؤں کی نقل کرنا ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ٹھہری. آج کے اس دور میں کہ لوگ اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہیں کامیابی کے لیے، اور ان کی زندگی کسی حد تک نقل کر کے کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ایک پہلو کامیاب ہوتا ہے تو دوسرا پہلو ناکامیاب ہو جاتا ہے. اگر اس کی دنیا سنورتی ہے تو دین کا پہلو بگڑ جاتا ہے. اگر گھر کے باہر کا پہلو لوگوں سے روابط تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں
تو گھریلو زندگی متاثر ہو جاتی ہے. اگر بیٹا کامیاب ہو کے ترقیوں کی اعلیٰ منازل طے کرتا ہے تو ماں باپ کی خدمت چھوٹتی ہے. اگر بچپن سے بچوں کو دنیا کمانے کے لیے اور ماں اور باپ لگے ہوئے ہیں اور اس کو کسی دوسرے کے سپرد کر دیا، اسکول کے سپرد کر دیا، اس نے پڑھایا بھی، پالا پوسا بھی، بڑا بھی کر دیا، تو ماں باپ کی جو دلی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ مجھ سے لگ کے رہے اور ہم سے ایک جذباتی تعلق رکھے. زمانے میں کامیاب تو ہو جاتا ہے اور کمانے کے لائق ہو جاتا ہے، لیکن گھر سے اور اپنی جڑ سے دور ہو جاتا ہے. تو ایک پہلو اگر تھوڑا کامیاب ہوتا ہے تو دوسرا پہلو تاریک ہو جاتا ہے. اور ابھی کی صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے. اور نبی کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی، میرے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ اسوہ ہے. زمانہ بدلے گا لیکن میرے نبی کی دی ہوئی زندگی تمہارے لیے ہمیشہ کامیابی کی ضمانت ہوگی. آج جتنی تیزی سے زمانہ بدل رہا ہے، ہمیں بھی ضرورت اس بات کی کہ آج مضبوطی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کرے. جو آپ کے زندگی میں جو اسوہ ہے اس پہ عمل کرے، اور وہ اسوہ آپ کو پتہ کب چلے گا؟ جب آپ نبی کی سیرت اور زندگی کو پڑھیں گے، سنیں گے اور پھر اس پہ عمل کریں گے، تب آپ کامیاب ہو سکیں گے. تو معلوم کیسے ہوگا کہ آپ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر میں کیا تھی، شکر میں کیا معاملہ تھا، سماجی بائیکاٹ میں کیا مسئلہ تھا، جوانی کا کیا عالم تھا، مخالفتوں میں آپ نے کیسے لوگوں کے ساتھ نباہ کیا، اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ کیا کیا. تو جب تک آپ جانیں گے نہیں کیسے کام چلے گا. نبی کی زندگی میں اسوہ ہے، اس کے لیے اس بات پہ عمل کرنے کے لیے نبی کی سیرت جاننا ہوگا. اور زمانہ جتنا پورا شوب ہوتا جائے گا، نبی کی سیرت پہ عمل کرنا وقت کا اور تقاضا بڑھتا جائے گا. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جانیں اور جان کے پھر اس پہ عمل کریں. اپنی زندگی میں بھی انقلاب پیدا کریں. آپ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر باہر بھی نظر آئے گا. صاحب ایمان نبی سے محبت کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ صرف نبی سے وہی محبت کرتے ہیں جو صاحب ایمان ہے. ہمارے ہندوستان کے ایک غیر مسلم شاعر نے بھی فرمایا تھا، ہم کسی دین سے ہو قائل کردار تو ہے، ہم ثنا خانے شہ حیدر کرار تو ہے، اور عشق ہو جائے کسی سے چارہ تو نہیں ہے. عشق ہو جائے کسی سے یہ چارہ تو نہیں ہے، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے. تو یہ کس وقت ہوا؟ جب نبی کی زندگی پڑھی انہوں نے تو ان کی زبان سے نکلا، جن کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا تھا ان کی زبان سے نکلا کہ اگر تم عاشق ہو تو ہم بھی ان کے عاشق ہیں، تم محبت کرتے ہو تو ہم بھی محبت کرتے ہیں. جو ایک تصویر بنی ہوئی ہے مسلمانوں، دنیا میں لوگ بنا رہے ہیں، اور
یہ دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو مسلمان وہ ہوتا ہے جو قتل و غارت گیری کرتا ہے. یہ لوگوں کے سامنے یہ بات پیدا کی جا رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، اور یہ دہشت گردی کہاں سے؟ اوپر سے سکھائی جا رہی ہے. تو انہیں دکھانا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا زندگی میں، اور رحمت کے کون سے نمونے انہوں نے پیش کیے ہیں، ان کے لیے کب تک کب کھڑے رہے اور کیسی دعائیں فرمائی ہیں آپ، ان کی ضرورتوں میں آپ کھڑے رہے، ان کے لیے آپ کھڑے رہے، ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں. تو سرکار کی زندگی جانیں گے تب تو ہوگا یہ. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ سیرت جانتے ہیں تو دوسروں کو بتائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں جانتے تو پڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کے مجالس کو قائم کیجیے. اور اب ربیع الاول شریف آنے والا ہے، سرکار کا مہینہ، تو سرکار کی سیرت کو سنیے اور اس کی مجلسوں کو قائم کیجیے. سرکار کی زندگی نہیں جانیں گے کیسے گزاری ہے تو ہم کیسے معلوم ہوگا، ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ اور جب معلوم نہیں ہوگا آپ بتائیں گے کیسے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں مسلمانوں کے لیے آیا ہوں، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مسلمانوں کا رب ہے، کبھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ قرآن صرف مسلمان کے لیے آیا ہے. یہ پوری انسان کے لیے آیا ہے اور پوری انسانیت کے لیے آیا ہے. نبی نے فرمایا کہ میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا. اسلام کسی ایک کا مذہب نہیں ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ وہ ایسا مذہب نہیں ہے کہ آپ غلاف میں لپیٹ کر کے تاک پہ رکھ دیں اور اس کو چند لوگ ہی پڑھ سکتے ہو، چند لوگ ہی چھو سکتے ہو. بلکہ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ قرآن کو جزدان میں لپیٹنے پر بھی بعض علماء نے کہا کہ نہیں لپیٹو. کیوں؟ لپیٹنا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ اس لیے نہیں لپیٹو کہ یہ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ اس کو جزدان میں لپیٹ کر کے بڑی عزت سے اوپر رکھنے کے لیے. عزت کے ساتھ رکھو، لیکن صرف لپیٹ کر کے رکھ دینا یہ کام نہیں ہے، بلکہ اس کو نکالو، پڑھو، سمجھو اور لوگوں کو تک بتاؤ. تو سرکار کی زندگی بھی جب تک آپ بتائیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا. ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور اس نے اسلام کے خلاف خوب لکھا. اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام مار کاٹ سکھاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام خورزیاں سکھاتا ہے. بہت لکھا، بہت لکھا، بہت بولا. پھر اس کو کہا گیا کہ آپ فائنلی اور کچھ لکھیے. کہا کہ جب پورا اسلام لکھنا ہے تو صرف قرآن سے کام نہیں چلے گا، ہم دیکھیں اسلام لانے والا کیسا ہے، جنہوں نے اسلام لایا ہے ان کی ذات کیسی ہے. تو دیکھا یہ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نکالی، سیرت نکالی. میں آپ سے بتا رہا ہوں سیرت تو ایسی ہے دشمنی کے لیے پڑھو گے تو پیار ہو جائے گا. اگر کچھ اس میں کیڑے نکالنا ہو کہ کیڑے نکالنے کے لیے ہم پڑھے، کچھ غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھے، تو یہ وہ جگہ نہیں جہاں سے کیڑے نکلتے. یہ وہ جگہ ہے کہ اگر آپ غلطیاں تلاش کرنے کے لیے پڑھیں گے تو آپ کی غلطیاں خود سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گے تمہارے اندر تو غلطی ہو سکتی ہے، نبی کی ذات میں غلطی نہیں ہے. وہ شخص کہنے پہ مجبور ہو گیا ہندوستان کا ایک غیر مسلم ہے، وہ کھڑا ہو کے وہ آج بھی کہتا ہے اور اس کی بات آج وائرل بھی ہے. میں آپ سے صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اس نے کہہ دیا کہ قرآن پڑھا تھا میں نے مگر پورے طور پہ سمجھ میں نہیں آیا. جب میں نے نبی کی سیرت پڑھنی شروع کی ہے تو بات سمجھ میں آنے لگی کہ اسلام وہ نہیں ہے جس کو میں بیان کر رہا تھا. اسلام تو وہ ہے جو نبی کی سیرت میں نظر آتا ہے. اور اسلام کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے اگر نبی کی زندگی کو نہ دیکھیے، کیونکہ وہ زندگی ہے. حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی قرآن، ایک قرآن وہ ہے جو کاغذوں میں ہے اور ایک وہ ہے جو چلتا پھرتا قرآن ہے. جو چلتا پھرتا قرآن ہے فرمایا کانا خلقہ، قرآن گویا کہ نبی سراپا، نبی جو ہے وہ سراپا ان کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کانا خلقہ قرآن، ان کا اخلاق سراپا قرآن ہے.
یعنی اگر قرآن کو چلتے پھرتے دیکھنا ہے، برتتے ہوئے دیکھنا ہے، ایک وہ ہے جو تھیوری بتائی گئی ہے، ایک وہ ہے جو پریکٹیکل ہے. تو تھیوری پڑھنا ہے تو قرآن دیکھو، حدیث دیکھو، لیکن جب اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو تو نبی کی زندگی دیکھو. اور وہ زندگی کہاں نظر آئے گی؟ سیرت میں نظر آئے گی. سرکار کی سیرت اٹھا کے دیکھو، اس سیرت میں سمجھ میں بات آ جائے گی. اور زمانے والوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، میرے دوستوں، کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بتائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ سب دور ہونے چلی جائیں گی. یہ لازم ہے. اور دین کہتے کس کو؟ دین وہی ہے جو نبی نے کہا، دین وہی ہے جو نبی نے کیا، دین وہی ہے جو نبی نے ثابت فرمایا. خاموش رہے، وہ دین میں داخل ہوتا چلا گیا. تو سرکار کی زندگی سے ہی دین لیا گیا ہے. تو سرکار نے زندگی کیسے بتائی؟ آپ صرف لے رہے نماز لے رہے، نماز ایک پہلو یہ بھی ہے، آپ نماز لے رہے لیکن نبی جس نے نماز دی ہے ان کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے. آپ روزے لے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے لیکن جس نے روزہ دیا ہے کبھی ان کی زندگی کے بارے میں بھی تو بات کرو. وہ ذات گرامی جنہوں نے حج دیا ہے، حج کرتے ہو لیکن نبی کے جس نے حج دیا ہے اس کے بارے میں بھی تو کبھی سنو، ان کی زندگی بھی تو پڑھو. حج کے احکام کے ماتحت نبی کی زندگی پڑھ رہے ہو، نہیں الگ سے پڑھو کیسے زندگی گزاری ہے انہوں نے. تو ہمیں بھی جینا آ جائے گا، ہمیں بھی سکون آ جائے گا، ہمیں بھی صبر کرنا آ جائے گا، ہمیں بھی شکر کرنا آ جائے گا، ہمیں زندگی میں مشکلوں کا سامنا کرنا آ جائے گا. آپ غور کیجئے کہ سرکار کتنی مشقتوں کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. مشقتیں ایسی ہیں ہم یہ گھبرا جاتے ہیں. زندگی کی یہ جو پرپیچ وادیاں ہیں اور مشقتیں ہیں، مشکلیں ہیں، اللہ کا کرم ہے، بہت آسانیاں ہیں. سرکار کی جو حیات ہے ہر پل سختیاں اور مصائب تھے. قدم قدم پہ سرکار کے لیے جان کا خدشہ، مال کا خدشہ، آپ کے ماننے والوں کی جان و مال کا خدشہ، یہ مسلسل بات چل رہی ہے. مکے میں رہے. دیکھیے سرکار کی زندگی کے دو حصے، تو آپ پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھیے یہی دو حصے تقریباً دو پہلو ہوتے ہیں ہمارے. دیکھیے آج چونکہ سرکار کی سیرت پہ بالرسالت بولنا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ سیرت پڑھنا کیوں لازم ہے اور سیرت کے بارے میں تھوڑی سی باتیں تاکہ ایک روشنی حاصل ہو سکے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے ہمارے سینوں میں توفیق نازل فرمائے کہ ہم لوگ سرکار کی زندگی کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں. مکے کی زندگی ایک تھی اور مدینے کی زندگی ایک تھی. مکے کی زندگی پریشانیوں کی، ہر وقت خدشہ، جان کا خدشہ، مال کا خدشہ، لوگ مارے جا رہے ہیں، چٹائیوں میں لپیٹ کر کے ان کو تپتے ہوئے صحراؤں میں ڈال دیا گیا ہے، سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا ہے، ناف پہ نیزہ مار کے جان مار دیا گیا ہے، اور پھر بھی آپ کے ماننے والے ایک بھی واپس نہیں لوٹے. انہیں بات یہ سمجھ میں آئی یہ نظام صحیح نہیں ہے، ظلم کا نظام صحیح نہیں ہے، عدل کا نظام صحیح ہے. جو اونچ نیچ کا جو آپ نے بنا رکھا ہے، زمانے نے بنا رکھا ہے، یہ سسٹم صحیح نہیں ہے. اب انسانیت کو آزاد ہونا ہے. لوگ ایک ملک کے آزاد ہونے کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اپنے نبی کو بھیجا ہے تو انسانیت کو آزاد کرانے کے لیے آئے تھے. پوری دنیا کی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو انسان، لیکن سرکار مسلمانوں کے لیے نہیں آئے. جنہوں نے سرکار کی بات قبول کی وہ مسلمان ہوئے، انسانیت کی نجات کے لیے آئے. جو انسانیت غلط رستے پہ جا رہی تھی اس رستے سے اگلا ہٹایا لو اور کہا یہ صحیح رستہ ہے، یہ صحیح رستہ ہے، ادھر جاؤ گے تو ہلاکت ہے، ادھر آ جاؤ. تو دو زندگی کے خاص دو پہلو ہیں، دو دور ہے.
ایک مکے کا اور ایک مدنی زندگی. تو مکی زندگی میں پریشانیاں ہیں, سختیاں ہیں, اور اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہوا کہ آپ جنگ کریں, اس کی اجازت نہیں ملی. آپ نے جنگ نہیں فرمایا, صبر فرمایا. حد بڑھتی گئی, مخالفت بڑھتی گئی, اور 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں اٹھائی. تو مکے کی زندگی میں 2 حصے, ایک وہ زندگی جو 40 سال سے پہلے کی ہے, اور ایک 40 سال کے بعد کی زندگی سیرت کی. تو 40 سال سے پہلے کی جو حیات ہے, سیرت ہے, جو آپ کی حیات طیبہ ہے, اس میں آپ نے اپنا کردار دکھایا, اپنی صداقت دکھائی, کوئی برائی کے قریب نہیں گئے. برائیاں سامنے سے تھی کہ ہاتھ بڑھا لیتے تو ہاتھ سامنے سے وہ برائیاں چلی آتی. شراب نوشی کا عام دور تھا, کفر و شرک کا تو مسئلہ تھا ہی. کسی بھی خاتون کے ساتھ جو معاملات ہوتے وہ بھی بہت برے نہیں مانے جاتے تھے. ایک عام سا رواج تھا. سرکار بڑے خوبصورت تھے, سامنے سے آ کر کے دعوت دی جاتی, لیکن سرکار اپنا چہرہ منہ موڑ لیتے, چہرہ موڑ کے کنارے ہو جاتے اور اس بات کا اظہار فرماتے یہ مجھے پسند نہیں. آپ نے 40 سال پاکیزگی کی زندگی دکھائی, حق و صداقت کی زندگی دکھائی, اپنا کیریکٹر دکھایا. تو وہ کیریکٹر سامنے آتا ہے اور لوگوں نے اس بات کا اظہار فرما لیا. 2 بات ہے, ایک جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر جدید ہو رہی تھی اور حجر اسود رکھا جانے والا تھا, تو حجر اسود بھی ہٹا دیا گیا, خانہ کعبہ کو شہید کر کے اسی کی بنیاد پہ خانہ کعبہ کی تعمیر جدید ہوئی. 25 سال کی عمر تھی سرکار کی. تو جب تعمیر ہو چکا تو جہاں پہ خانہ کعبہ خانہ کعبہ کے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا تھا وہ لگانا تھا. کافی طویل عرصے تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا, معاملہ سلجھا نہیں. تلواریں نکل گئی کہ ہم کریں گے کہ تم کرو گے, ہمارے قبیلہ کرے گا, تمہارا قبیلہ کرے گا. اس پہ قتل و غارت گری ہونے والی تھی کہ لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا اور کہا یہ تو بات اچھی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے لڑ پڑے اور قتال ہو جائے, جنگ ہو جائے. تو ایسا کرو, ایک بات ہم لوگ طے کر لیتے ہیں, جو کل سب سے پہلے آئے گا وہی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہاں پہ حجر اسود کون لگائے گا. تو بات ہو گئی ٹھیک ہے, جو سب سے سویرا آ جائے گا وہی فیصلہ کرے گا, اور ہم لوگ اس کی بات کو مانیں گے, اس پر فیصلہ مانیں گے. اب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت 25 سال کی عمر تھی. سب لوگ پہنچے, صبح پہنچ رہے ہیں تو دیکھا ہم سے بھی پہلے کوئی آیا ہوا ہے, ان سے پہلے بھی کوئی آیا ہوا ہے, ان سے پہلے بھی کوئی آیا ہوا ہے. اور جو سب سے پہلے آئے انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. ان کی زبان سے بے ساختہ یہ بات نکلی جو تاریخ میں رقم ہے کہ اچھا ہوا ہے محمد کہ آپ آ گئے, اس لیے کہ آپ تو صادق ہیں, امین ہیں. یعنی آپ عدل فرمائیے گا, آپ انصاف کیجئے گا, آپ سچی بات بولیے گا, آپ کسی ایک طرف عصبیت نہیں کیجئے گا, اونچ نیچ کی بات نہیں کیجئے گا, بلکہ آپ جو فیصلہ فرمائیے گا وہ مجھے قبول ہے. اس لیے آپ کا کیریکٹر ایسا ہے, آپ کی گفتار ایسی ہے, آپ کی صداقت ایسی ہے, آپ کی قوت فیصلہ ایسی ہے کہ ہم لوگوں کو پورا اعتبار ہے آپ پہ, پورا بھروسہ ہے آپ پہ. اب اس کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا, چادر بچھا دی, حجر اسود اس میں اٹھا کے رکھ دیا, بولے اب آ جاؤ جتنے قبیلے والے چادر پکڑ لو. چادر پکڑی اور اٹھا کر کے رکھ دیا. تو یہ ان کی زبان سے اللہ نے کہلوا دیا دیکھو, کیونکہ آپ کہیں اور نہیں رہ رہے تھے بلکہ ان کے درمیان رہ رہے تھے, ان کے اندر رہ رہے تھے. چاروں طرف جو گھر تھے وہ ان لوگوں کے گھر تھے. تو وہ
ان لوگوں نے کہہ دیا تھا، ان کی زبان سے یہ بات نکلی، آپ آ گئے ہیں تو اب مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ صادق ہیں، امین ہے، یعنی آپ کے کیریکٹر کی گواہی وہ دے رہے تھے. تو کل کے ڈیٹ میں یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کا کیریکٹر خراب ہے. کوئی کہہ نہیں سکا، کبھی نہیں کہہ سکا کہ یہ انہوں نے ایسا کیا ہے، انہوں نے ایسا کیا ہے، یا انہوں نے ایسا کیا ہے، ان کی جوانیاں داغدار ہیں، یا ان کی فلاں عمر داغدار ہے، معاذ اللہ. لیکن یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ دشمن بھی نہیں کہہ سکا یہ بات. ان سے بھی مختلف دور میں گواہی لی گئی، وہ ایک طویل بات ہے، لیکن کبھی بھی گواہیاں لی گئی، اور اس میں حدیث میں یہ بات موجود ہے اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہے کیسے یہ، تو کہا گیا کہ یہ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، باکردار ہیں. کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ سچائی کا حکم دیتے ہیں. اور کیا دیتے ہیں؟ کہا کہ اور حکم ہے ان کا کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو. اور کیا ہے؟ وہ سچائی کا حکم دیتے ہیں، عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، وہ اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے دور کرتے ہیں. تو یہ ان کی زبان کی گواہی ہے جو آج تاریخ میں اور احادیث کی کتابوں میں رقم ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ سرکار نے اپنی سیرت کے ذریعے سے دکھا دیا، دیکھو پہلے مجھے تو دیکھ لو پھر اسلام کو دیکھو. جو مجھے دیکھ رہا ہے یہی تو اسلام ہے، جو نبی کو دیکھ رہا ہے وہی اسلام ہے. اسی لیے اچھی چیزوں کو دیکھو گے تو اندر سے فرحت محسوس ہوتی ہے. خوبصورت چیزوں کو دیکھنے سے آدمی کے اندر آنکھوں میں جلا پیدا ہوتی. لوگ بولتے ہیں گرینری دیکھ لیجیے، صبح میں اچھا لگتا ہے، لیکن گرینری دیکھنے سے آنکھ کی روشنی بھی بڑھتی. لیکن نبی کو دیکھو گے تو نبی کی سیرت کو دیکھو گے تو تمہارا ایمان بھی بڑھے گا، تمہاری قوت بھی بڑھے گی، تمہارے اندر جو قوت ہے روحانی قوت اور تمہاری بڑھتی چلے جائے گی. اور وہ روحانی قوت تمہیں ہر قسم کے حالات سے لڑنے کی طاقت بھی دے گا، پریشانیوں میں کھڑے ہونے کی قوت بھی دے گا. کہ میرے نبی جب اتنی پریشانیوں میں کھڑے رہے، صبر فرمایا، تو ہم تو ان کے غلام ہیں. تو 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اس وقت مخالفتیں نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے مانا اس بات کو کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں. زندگی دیکھی انہوں نے، سرکار کی پاکیزگی دیکھی، پوری 40 سال کی عمر دیکھ لی انہوں نے. اور اس کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا تو دشمنیاں شروع ہو گئی. تو دشمنیوں میں حالت یہ ہے کہ بھائی گھر سے نکلے تو کانٹے بچھائے گئے، گھر سے نکلے تو کوڑے پھینکے گئے، گھر سے نکلے تو غلاظتیں ڈالی گئی، خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تو غلاظتیں ڈالی گئی. آقا خاموش ہے، صبر فرما رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کانٹے پہ چل رہے ہیں تو کبھی کانٹا تو چبھتا بھی ہوگا، لیکن صبر فرما رہے ہیں. کوڑے بدن پہ گرے تو گندگی لگی تو دھونا پڑتا ہوگا، تکلیف ہو جاتی. جو سلیم الطبع آدمی ہے اس کو گندگی سے تکلیف ہوتی ہے. اور سرکار تو لطیف ترین تھے، ان کا مزاج بہت لطیف ترین تھا. اب وہ کوڑا دیکھ رہی ہے لیکن آپ صبر فرما رہے ہیں. حرم شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، نماز پڑھ رہے، پوچھڑیاں ڈال دی گئی، گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچ دیا گیا. سرکار برداشت کر رہے، صبر فرما رہے. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تکلیفیں اٹھائی جو اپنے رشتہ دار تھے، جو قریب کے لوگ تھے، وہ آپ کے خلاف ہو گئے. لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مضبوطی کے ساتھ، صبر کے ساتھ صبر فرمایا. اور مسلسل جو خدمت تھی، جو مشن تھا آپ کا، وہ کرتے چلے گئے. حالت یہ ہوئی کہ مخالفتیں بہت بڑھ گئی، ناقابل برداشت ہو گئی. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ چلے جائیے. پہلی ایک تو ہجرت ہوئی کہ آپ چلے جائیے. تو بہت سے لوگ حبشہ چلے گئے اور حبشہ کے دربار میں جا کر کے ان سے شیلٹر لیا اور وہاں پر ان کو پناہ ملی. جو صحابہ کرام گئے تھے وہاں پہ سکون سے رہے. اور اس کے بعد پھر جو فائنلی حکم ہوا وہ حکم ہوا مدینے کا، مدینہ جائیے. سرکار نے فیصلہ فرما لیا، اللہ کی جانب سے بھی فیصلہ گیا، اب آپ ہجرت فرما جائیے. کیونکہ اب اتنی سختی بڑھی تھی کہ اب جان اور مال کے لیے جان کے پیچھے فائنلی پڑ چکے تھے لوگ. اب کسی بھی صورت سے آپ کو مار ڈالنا ہے.
تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم آیا اور آپ نے فیصلہ فرما لیا کہ اب یہ مدینہ جانا ہے، مکہ چھوڑ دینا ہے۔ مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چلے گئے، اور مکے، یہ تو زندگی یہ مکے والی تھی۔ تو یہ کچھ لوگ تھے جو سپورٹ میں کھڑے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کے سپورٹ میں کھڑے رہے۔ اور اس ایک میں سرکار کی سیرت کے تعلق سے یہ ایک بڑی پیاری بات ہے، یہ سن لیجئے۔ کچھ لوگ، بہت سے لوگ اندر سے سپورٹ کرتے تھے، مگر یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ بات ایسے کیوں کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو جان کے خلاف تھے۔ اس میں ایک بڑی پیاری بات یہ ہے کہ سرکار جس وقت مکے سے مدینے جا رہے تھے، حضرت علی کو بلا کے انہوں نے کہا میرے اس بستر پہ سو جاؤ۔ انہوں نے ایک بات اور عرض کی سرکار نے کہ دیکھو، ارشاد فرمایا حضرت علی کو کہ علی یہ فلاں کا مال ہے، اس کو دے دینا۔ کوئی مسلمان کا مال نہیں تھا، لوگ سرکار کے پاس اپنا مال جمع کرتے تھے، اور اس بات کا پورا یقین، ایک طرف تو آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کے جان اور مال کے دشمن، اور واقعتاً پریکٹیکلی لوگوں کو اور ان کے ماننے والوں کو، سرکار کے ماننے والوں اور چاہنے والوں کے خلاف عملی اقدام کرتے تھے، قتل تک کر دیا، سامان لوٹ لیا، ان کو تکلیف دینے لگے، ان پہ زندگی عرصہ حیات تنگ کر دیا، جینا مشکل، سروائیول کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ ایسی حالت میں بھی آقا نے اپنے اخلاق کو خراب نہیں کیا، معاذ اللہ، ایسا نہیں کہ اخلاق میں کوئی سختی کر دی، وہی انداز تھا آپ کا، آپ نہیں بدلے، وقت بدل گیا۔ تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو وقت کے دھارے میں بدل جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے دھارے میں وقت آ جاتا ہے، آقا تو ان کے سردار ہیں۔ وقت بدلے گا اور وقت بدلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جتنی بھی گہری تاریکی ہو کوئی بات نہیں ہے، میرا نور سورج سے بھی بڑا ہے، سورج سے بھی عظیم ہے، کہ اس کا نور دکھتا ہے، لیکن میں نبی کا نور وہ ہے جو دکھتا تو نہیں ہے آنکھوں سے، لیکن جب نورانیت چمکتی ہے تو پورا علاقہ چمک جاتا ہے، اور پورا علاقہ چمک گیا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو چیزیں تھی، حضرت علی سے فرمایا کہ علی دیکھو یہ فلاں کا مال ہے، اس کو دینا، یہ فلاں کی امانت ہے، اس کو دینا، یہ فلاں کی امانت ہے، اس کو دینا۔ یہ بات بتاتی ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سیرت کے اس پہلو پر بھی عمل کرنا لازم ہے۔ جو اپنا دشمن بھی ہے، آقا نے یہ انداز رکھا تھا کہ ان کا دشمن آپ کی تنہائیوں میں، یہ روایت کہیں نہیں مل رہی کہ فلاں یا حضور کے پاس اس نے امانت دے دی، اس کا مطلب ہے تنہائیوں میں آ کے بول رہا ہوں حضور یہ رکھیے، اے محمد عربی آپ رکھیے، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، آپ پوری امانت کے ساتھ اس کو رکھیں گے، کوئی خیانت نہیں ہوگی اس میں۔ اور سرکار نے اس کو رکھا اور پھر وقت پر دے بھی دیا۔ ایسی سچویشن میں، ایمرجنسی کی صورت، اس سے بھی سخت صورت ہے، وار زون میں تھے سرکار، کیونکہ سامنے میں سب کو گھیر رکھا تھا لوگوں نے کمرے کو، اور اٹیک کرنے والے تو وار زون میں تھا نا حضور۔ اور اس وقت سرکار یہ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ بات تو کر کے جانا ہے، امانتوں کو ادا کر کے جانا ہے۔ تو علی دیکھو یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، ان کو دے کر کے تب یہاں سے نکلنا، میں نکل رہا ہوں۔ یعنی حضرت علی کو بھی سکھا رہے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بھی سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جیسی بھی سچویشن ہو، تم اخلاق میں کوئی خرابی نہیں آنے دینا، یہ اخلاق تمہیں بتائے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ یہ نبی کا غلام ہے، یہ نبی کا غلام ہے۔ لہذا یہ جو لوگوں کا ایک بھروسہ ہوتا ہے، اس بھروسے کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ سرکار نے لوگوں کا بھروسہ نہیں توڑا، کبھی نہیں توڑا، اس بات کا پورا یقین ہوتا تھا جو محمد بول رہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچ بول رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس پیسہ دیں گے، اپنا سب سے عظیم چیز ہے پیسہ، اس کو بھی دیں گے تو اس میں سے ایک ادھیلا بھی اس میں سے کم نہیں ہوگا، ایک پیسہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا، اس پورے یقین کے ساتھ دیا۔ تو یہ چیز ہے، یہ جو سیرت کا ایک پہلو ہے بڑا عظیم ہے، کہ ایسی کریٹیکل سچویشن میں آقا نے اپنے اخلاق کی عصمتوں کو ثابت فرمایا، اور دوسرے یہ کہ دشمن بھی جو آپ کے جانی مالی دشمن ہے،
وہ بھی آپ پہ ایسا اعتبار کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس سب سے عظیم چیز دے کے جا رہے ہیں۔ اگر مال دیا انہوں نے تو مال کی حفاظت فرمائی، اگر ایمان آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے تو سرکار اس کی بھی حفاظت فرما دیتے۔ تو انہوں نے مال دیا تو سرکار نے مال واپس فرمایا۔ بس یہ بڑی بدقسمتی کی بات تھی ان کی کہ انہوں نے صرف مال دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس ایسی سچویشن میں بھی آقا نے ان کے ساتھ جو اپنا معاملہ رکھا ہے، سیرت کا بڑا روشن پہلو ہے۔ اور مدینے کے میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مدینے کی زندگی میں سیاسی طور پہ بھی جو تبدیلیاں آئی ہیں، کئی قوموں سے وابستہ پڑا، غیر مسلموں سے وابستہ پڑا، جو اسلام نہیں لائے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے اہل کتاب بھی تھے، جیسے یہودی تھے، نصرانی تھے، یہ لوگ بھی تھے، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے لوگ پیدا ہو گئے چونکہ اسلام جب مدینے میں آیا تو اس میں مضبوطی آئی، اور جب مضبوطی آئی تو لوگوں کو ایسا احساس ہونے لگا کہ یہاں بھی آ کے یہ کامیاب ہو جائیں گے اور ان کی بات آگے بڑھے گی، ان کا دائرہ عمل، دائرہ کار اور دائرہ اقتدار بڑھے گا، تو اس میں ان کو فیوچر نظر آنے لگا۔ تو کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں ایمان کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے، اور کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں پیسوں کے لیے، اقتدار کے لیے، جاہ و حشم کے لیے۔ تو اس میں ایسے لوگ بھی آنے لگے جن کو اسلام سے نفرت تو تھی، لیکن اسلام کے بڑھتے اقتدار کو دیکھ کے لگا کہ ہمیں کامیابی ادھر ہی ملے گی، اس سے ہٹ کے نہیں ملے گی۔ تو وہ آ تو گئے لیکن تھے کیا؟ اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، صرف زبان کے مسلمان تھے، ان کو بولتے منافق۔ تو منافقت تھی ان کے اندر، وہ منافقین کی جماعت کھڑی تھی جو ہر وقت آپ کو ایک دم سے ایمرجنسی کی صورت ہے، بہت ہی نازک حالات ہیں، مدد اور تعاون کے لیے ساتھ مل کے کھڑے ہونے کا وقت ہے، ویسی سچویشن میں بھی جو ہے وہ الگ ہو جاتے۔ جنگ بدر میں نکل رہے ہیں، منافقین جو ہے فوج تیار ہے، منافقین میں عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ اپنے ساتھ کئی سو کو لے کر کے الگ ہو گیا۔ اب اتنی بڑی تعداد لے کے الگ ہو گئے تو سرکار کو لگا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ غزوہ تبوک میں بہت سارے لوگ پیچھے ہو گئے، کسی نے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں حضور، ہم کو چھوڑ دیجئے، بہت پریشانی ہے، اگر ہم چلے گئے تو گھر میں بال بچوں کو کون دیکھے گا، بیوی کو کون دیکھے گا، عورتوں کو کون دیکھے گا، ہمارے قبیلے پر حملہ ہو جائے گا۔ تو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ اس میں عذر اور ہیلے بہانے کیے، بیک ہو گئے۔ تو بہت سے وقت اوقات میں یہ منافقین کھڑے ہوئے اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے۔ ساتھ کب کھڑے ہوتے تھے؟ جب کہیں سے کچھ مال آیا تو لینے کو کھڑے ہو گئے، ہمیں بھی دیجئے حضور، ہمیں بھی دیجئے حضور، دیتے تھے ان کو۔ اور جب کھڑے ہو کر کے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی، دفاع کی ضرورت ہوتی تھی، تو پیچھے ہٹ جاتے کسی نہ کسی بہانے سے۔ تو ایک طبقہ منافقین کا تھا، ایک طبقہ یہود و نصارہ کا تھا، اور ایک طبقہ مشرکین کا تھا۔ تو یہ لوگ سارے لوگ تھے، تو ایک الگ سا وہاں پر ماحول پیدا ہوا اور ایک الگ منظر وہاں پر بنا۔ اس حالات میں بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دیکھنے کی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، اس میں سرکار نے کیسے ان کے ساتھ معاملات فرمائے۔ آقا نے کبھی ان کو الگ نہیں کیا، ان کو ایک معاہدے میں سب کو ایک پیرو دیا۔ بنو قریظہ الگ ہو گئے، پھر ایک قبیلہ الگ ہو گیا، پھر ایک قبیلہ ساتھ میں رہا، پھر دوسرا قبیلہ بھی الگ ہو گیا، تو ایک قبیلے سے پہلے نپٹ لیا، پھر دوسرے قبیلے سے نپٹے۔ تو جس نے بھی سپورٹ کیا وہ ساتھ رہا، لیکن جس نے پھر وحشت کی ہے اور آپ کے خلاف سازشیں کی ہیں تو اس سے معاملات سرکار آہستہ آہستہ کرتے گئے۔ تو یہ سرکار کی زندگی میں بڑی پیاری بات ہے کہ آقا ہمیشہ ہمہ دم آپ پیش قدمی کرتے رہتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ زندگی میں یہ دیکھنا رہا ہوتا ہے کہ ہم آگے کتنا بڑھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے قیامت میں، اس سے پہلے تم خود اپنا حساب و کتاب لے لو، یعنی محاسبہ کرو۔ اگر روزانہ ہو سکے تو بزرگوں نے روزانہ بھی کیا، کیا آج ہوا، کیا کیا، کیا نہیں کیا، اور کل کیا کریں گے۔ تو ایک اس کی
ذہنی طور پہ فہرست بنانی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور جو سامنے جو چیلنجز آتے ہیں، جو پریشانی آتی ہیں، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اور پھر آگے کیسے بڑھنا، ہمارا مقصد زندگی کا کیا ہوگا، ہم کہاں پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یہ طے کرنا پڑتا ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو لے کے نہیں چل رہے تھے، بلکہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ پورے زمانے کو لے کے چل رہے تھے۔ اگر کہیں کا کسی ایک قوم کا قائد ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سوچتا ہم اسی کے رنگ میں رنگ جائیں، میرا رنگ اور ڈھنگ اسی رنگ میں ہو، اسی انداز سے ہو، اور جس کو پوری انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہو اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہوگی۔ آقا کی زندگی میں آپ اٹھا کے دیکھیے تو سرکار نے ساری قوموں کے بارے میں بات فرمائی اور ان کو ایک جگہ لانے کی کوشش کی ہے اور ایک نہج پہ لانے کی کوشش کی ہے، بتایا ہے کہ دیکھو یہ کیا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، اور اس پریشانی کے دور میں بھی کیسی مشکلوں کا دور ہوتا تھا۔ آقا نے کبھی بھی لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں نے امیدیں چھوڑ دی ہیں، آقا نے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ بہت سی جنگوں میں لوگوں نے امید چھوڑ دی کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا، لیکن آقا کھڑے ہو گئے تو لوگ پھر کھڑے ہو واپس آ گئے۔ تو ایسی سچویشن میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو اب ایک حصے تک معاملہ تھا، کہاں؟ مکے میں، اور مدینے میں ایک حصے میں نہیں رہا، کئی قوموں میں بدلا، اور پھر کوئی قوموں سے آپ کے معاملات آگے بڑھے۔ تو یہ مدینے میں بھی بیسیکلی دو حصے ہیں، اگر آپ کہیں کہ ایک زندگی کا جو وہ ہے جو صلح حدیبیہ سے پہلے کا ہے، اور ایک جو دوسرا صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے، اور صلح حدیبیہ کے جو بعد کا ہے وہ بھی ایک فتح مکہ سے پہلے، ایک فتح مکہ کے بعد۔ یہ دو کئی حصے ہیں سرکار کی حیات طیبہ کے، اور اس میں آپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی تھوڑا بدلے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو دور تھا وہ جنگوں کا بہت سخت دور تھا، مدینے میں آئے تو جنگیں ہونے لگی۔ سیرت نگاروں نے بتایا کہ کوئی بھی 2 سے 3 مہینہ نہیں گزرتا تھا کہ کوئی چھوٹی یا بڑی جنگ یا جھڑپ یا قتال آپ کے اوپر لادا نہیں جاتا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ جو وقت ملا یہاں پہ مدینے میں، اس میں ہر 2 مہینے پہ، ہر 3 مہینے پہ لڑائی کے لیے کھڑے ہیں، دنگے کے لیے کھڑے ہیں، اور سرکار اس کا تدارک بھی فرما رہے، کبھی گھر مدینے میں رہ کے، کبھی مدینے سے باہر نکل کے، کبھی اور دور جا کر کے، کبھی خندق کھود کر کے۔ تو یہ سب سرکار کی سیاسی بصیرت اور جنگی صلاحیتوں کا معاملہ۔ تو جو قوم جنگ کے حالت میں بھاگ جائے وہ زندہ قوم نہیں ہوتی۔ ہاں، اسلام نے یہ ضرور بتایا اگر کوئی جنگ تھوپی جائے تو جنگ کیسے لڑنا ہے، لیکن اسلام صرف ایک فرد واحد کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام اگر حاکمین ہیں، حکومت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی صحیح طور پر راستہ بتانے والا کہ یہ حکومتیں ایسے کی جاتی ہیں، یہ حکومت کرنے کا طریقہ۔ تو اب جب حکومت ہوگی تو اس میں کوئی حملہ بھی ہوگا، کبھی حملہ بھی کر دیا، تو اب حملہ کوئی ہوگا تو اس سے کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے آؤ میری گردن کاٹو، یا پھر اس کا دفاع کریں گے؟ تو ڈیفنس کا بھی معاملہ اسلام میں ہے، کیونکہ یہ صرف کسی شخص کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ تو اس دنیا میں کہیں حکومتیں بھی ہوں گے، اور حکومتوں میں کوئی حملہ بھی ہوگا، تو حملہ جب ہوگا کہیں سے کوئی جنگ کے لیے فوج لے کر کے آگے آپ، تو اس وقت جو کرنا ہے وہ ڈیفنس کہلاتا۔ اس کے لیے بھی اسلام میں ہدایتیں موجود ہیں، اس وقت ہدایتیں موجود ہیں کہ جب کوئی جنگ کرے، جنگ کے وقت میں چھوڑ کے بھاگ جانا بھی مجرم ہے، جرم ہے، اور چھوڑ کے بھاگنے والا وہ مجرم ہے۔ سورہ توبہ میں اس سے بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تم ایسی سچویشن میں چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس لیے مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر رہتا ہے، یہاں کے لیے لڑا ہے اور اپنی قربانیاں بھی پیش کی ہیں، اور کسی کے منہ دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دینی فریضہ ہے، اسی دینی فریضے کو سمجھتے ہوئے کیا۔ تو اسلام کی اسی سیرت سے تو ہمیں طاقت ملتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے طاقت ملتی ہے۔
تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اپنی زندگی میں کر کے دکھایا. تو یہ آپ سمجھیے جنگیں بھی ہو رہی ہیں, دین کے معاملات بھی درست فرما رہے ہیں, کوئی سوشل معاملات ہیں سوشل معاملات بھی کر رہے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک فوج کا جو جنرل یا کرنل ہے بڑا رحم دل ہو اور سوشل کام کرے, سوشل کام کر رہا ہے, یہاں پہ غریبوں اور مسکینوں کو دیکھ بھی رہا ہو, بیواؤں کو دیکھ بھی رہا ہو, یتیموں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہا ہو, ان کی جو مظلوم ہے ان کی داد رسی بھی کر رہا ہو, یا رحمت والا کام بھی کر رہا ہو, اور اگر جنگ آ جائے تو جنگ میں کیسے لڑنی ہے جنگ یہ بھی طے کر رہا ہو, ایسی کون سی ذات ہے؟ وہ بچوں کے ساتھ کھیل بھی رہا ہو اور بڑوں کے ساتھ بڑوں کو ادب بھی سکھا رہا ہو, ایسی کون سی ذات ہے؟ صرف ایک ذات ہے جس کا نام محمد ہے. وہ کون سی ذات ہے جن کی بارگاہ میں جن کی بارگاہ میں جبریل امین بھی بڑے ادب سے آ رہے ہیں اور جانور بھی آ کے اپنی شکایتیں پیش کر رہے ہیں؟ وہ سرکار کی ذات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو معاملات کو بھی درست فرما رہے ہیں, روحانی مسئلے بھی درست فرما رہے ہیں. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول, روحانی معاملات کے تعلق سے ایک بات عرض کر دیں. وہ کہتے یہ تھے کہ اپنے جو بھی سرکار کے صحابی آتے تھے ان سے کہتے تھے آؤ تعال نؤمن ساعہ, آؤ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے ایمان لائیں. تو جو صحابی تھے ان کو یہ بات معلوم تھی, آتے تھے بیٹھتے تھے آپ کے ساتھ, اور ان کے بھائی نؤمن ساعہ مانے ہوتا ہے ایک گھڑی یا کچھ گھڑی, آؤ ہم لوگ تھوڑا ایمان لائیں. اب ایک صحابی تھے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, وہ مزاج آشنا نہیں ہوں گے یا وہ راز نہیں جانتے ہوں گے. میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ سب مراحل طے کر رہے ہیں. وہ سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر کے یہ بات پیش کر دیتے, یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ایمان لاؤ, تو ایمان لاؤ تو پھر کنٹینیو چلے گا مسئلہ. تو یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن رواحہ, تو یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم ایک ساتھ ایمان لائیں. یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے, ایک ساتھ صرف ایمان لائیں گے ہم؟ وہ کہتے تعال نؤمن ساعہ, یہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ, بڑے پیار سے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ ایسی مجلسوں کو پسند کرتے ہیں کہ جن مجلسوں پہ ملائکہ فرشتے بھی فخر فرماتے ہیں. جو باہر بہل ملائکہ, ایسی مجلس ہے جس پہ فرشتے بھی فخر فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ ایسی مجلسوں کی آپس میں بیٹھیں گے تو تم بھی نبی والے ہو, نبی کی بارگاہ سے رہنے والے کی بارگاہ میں رہنے والے ہو, تم بھی میرے محبوب کے چاہنے والے ہو اور ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں, تو آؤ ہم دونوں بیٹھیں. تو دونوں کا بیٹھنا یہ ایمان تازہ کرنا ہے, اور نبی کی بات ہوگی وہ نبی کے چہرے کو بیان کریں گے تو یہ نبی کی زلفوں کو بیان کریں گے. وہ نبی کا ذکر ہوتا رہے گا, ایمان بڑھتا رہے گا. اور دوسری بات ایک یہ ہے کہ بزرگوں کا بھی طریقہ رہا ہے کہ پیر سے تو لیتے ہیں, مرشد دے رہے تو لے رہے, لیکن جب دو پیر کے دو مرید یا دو خلیفہ یا دو تعلیم یافتہ مسترشدین بیٹھتے ہیں, جو پیر بھائی کہلاتے ہیں, دو پیر بھائی اگر بیٹھے جو جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, تو وہ بھی اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور یہ بھی اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں. یہ اپنے سینے سے ان کے سینے میں کچھ عطا کرتے ہیں, وہ ان کے سینے سے ان میں کچھ دیتے ہیں. ایمان کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے. جیسے آپ کو بھی گفتگو کر رہے ہو دو آدمی, میں آپ سے یوں عرض کر دوں, دو آدمی گفتگو کرتے تو گفتگو میں کتنا اچھا لگتا ہے, ہم بھی کچھ بول رہے ہیں آپ سن رہے ہیں, آپ کچھ بول رہے ہیں ہم سن رہے ہیں. تو یہ بات صرف ان کے لیے جو مزاج آشنائے صوفیاء کرام ہیں. تو جیسے گفتگو کا لین دین ہوتا ہے ویسے بزرگوں کے ہاں سینے سے فیوز کا بھی لین دین ہوتا ہے. نبی سے جو تم نے لیا ہے اے صحابی, وہ مجھ کو کچھ دو, میں تمہیں کچھ دیتا ہوں. تو ایمان کا کچھ رنگ ان کے پاس جو تھا وہ ان کو دیتے تھے, جو رنگ ادھر ملا ہے وہ ان کو لیتے تھے. تو فرماتے تعال نؤمن ساعہ, آ جاؤ بیٹھ کے کچھ
ایمان تازہ کریں. تھوڑی دیر ایمان لاتے ہیں, نبی کا ذکر ہوتا رہے گا, نبی کے سینے سے جو فیض ہے وہ ہم آپس میں تبادلہ کرتے ہیں. تو یہ بھی روحانیت کا مسئلہ بتاتا ہے کہ ایک ایسا ماحول تھا یہ. اور یہ حدیث میں ان کی عادت تھی, جب کوئی صحابی آتا تھا تو وہ بیٹھتے تھے اور بولتے تھے آؤ بیٹھو کچھ دیر ہم لوگ بھی ایمان لاتے ہیں. تو یہ ایمان کیا ہے؟ یہی ہے ایمان, سمجھا؟ تو نبی کی سیرت ہی یہ ایمان کو تازہ کرتا ہے. تو کبھی ایمان کی بات بھی کر لیجیے. ایمان کہاں سے آتا ہے؟ نبی سے آتا ہے. تو نبی کا ذکر ہو یا نبی کے فیض کا عام کرنا ہو, زبان سے بولیں یا جو چیز ملی ہے سینے میں وہ اگر تقسیم کریں تو یہی ایمان ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسی سچویشن میں کہ 2 مہینے اور 3 مہینے بھی چین سے نہیں رہے, روحانیت بھی کتنی عام کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ سرکار نے روحانیت کتنی عام کی ہے اس کے بارے میں کیسے کوئی اندازہ کر سکتا ہے. ایک آن میں کسی کو بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں. تو روحانیت بھی آپ نے قائم فرمائی, سیاسی نظام قائم فرمایا, اور گھریلو معاملات جو ہے وہ بھی درست فرمائے. اب کہیں کسی گھر سے یہ شکایت نہیں آتی تھی کہ یا رسول اللہ فلاں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا, یا اس کا گلا گھونٹ کے مار دیا, یا بیٹی سے محبت نہیں کرتا ہے, صرف بیٹوں سے محبت کرتا ہے. اب یہ شکایتیں بند ہونے لگی. ایک سسٹم, ایک ایسا ماحول اور ایک ایسا سوسائٹی ڈیولپ کی جس میں عورت کو بڑی عزتوں کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. ان کی حیا اور ان کی غیرت کی پاسداری کی جاتی تھی, اپنے نسلوں کی حفاظت کی جاتی تھی. اور آقا اس بات پہ بیعت لیتے تھے کہ اے عورتوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اور مردوں کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا ہے, اور ان کو بھی پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے. تو بے حیائی اسلام کا طریقہ نہیں ہے, حیا اسلام کا طریقہ ہے. تو سرکار یہ سسٹم کو رائج کرتے چلے گئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی سیرت پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے. آج اس بات پہ لوگ بول رہے ہیں کہ دوسری کی عورتوں پر اگر آپ نے ڈورے ڈالے تو ڈال سکتے ہیں. ایسا فیصلہ دیا جاتا ہے, ایسا فیصلہ دیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کی گئی. یہ وہ چیز ہے کہ ہر بیوی والا یا ہر بہن کا بھائی یا ہر ماں کا بیٹا اس کو پسند کرے گا ہی نہیں. اس فیصلے کو آپ نے فیصلہ دے دیا مرد مرد سے شادی کرے گا, عورت عورت سے شادی کر سکتی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ کیا تمہاری نسلیں بڑھیں گی کہ بے حیائی بڑھے گی؟ اسلام یہ سکھاتا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آج کے اس دور میں جب کیسے فیصلے آ رہے ہیں, آج کے اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور سیرت کو لانے کی ضرورت ہے. بتانا پتا چلنا چاہیے حیا کس کو کہتے ہیں, عورتوں کا وقار کیا کہتے ہیں. عورتوں کو آپ بازار کی چیز بنا رہے ہیں اپنے فیصلوں سے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں صحیح ہے. یہ اس کا بڑا غلط اثر ہوگا. نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اسلام نے جو بتایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بتایا, اللہ نے نازل فرمایا حکم. تو یہ فرمایا تو ایک ایسی سوسائٹی بنائی جس میں شراب کا رواج نہیں تھا, جس میں زنا کا رواج ختم کر دیا گیا. لیکن جرائم ہوتے ہیں لیکن اس کی سزا بھی مقرر کر دی گئی. جو پہلے جو ریشیو تھا بہت کم ہو گیا. نظام بدل دیا, آنکھوں میں پاکیزگی لا دی, دل میں طہارت آ گئی ہے, بدن جو ناپاک رہتا تھا وہ پاک ہو گیا ہے, ذہنیت میں تطہیر آ گئی ہے, اور انسان بن گیا ہے. جو ظلم کرنے کا عادی تھا وہ شخص اب عدل اور رحمتوں کا خوگر بن گیا. تو ایسی سوسائٹی بن گئی ہے. اور یہ پیغام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت نہ کوئی مراسلت کا ذریعہ تھا, نہ ٹیلی فون تھا, نہ موبائل تھا, نہ انٹرنیٹ تھا, ویسے دور میں آپ نے اپنی حیات ظاہری ہی میں پوری دنیا میں اسلام کا نظام, اسلام کا پیغام پھیلا دیا اور بتا دیا دیکھو میں جس چیز کے لیے آیا وہ چیز میں نے مکمل کر دی ہے. اور آپ کے ساتھ جب آخری حج میں لوگ گئے تو 1,24,000 کے آس پاس تعداد تھی. وہ تعداد اس وقت تھی. تو یہ بتا دیا کہ دیکھو
یہ میرے نبی پاک میرے نبی نے اتنا بڑا کام کر دیا، یہ دکھا دیا، دیکھو 1,24,000 آپ سمجھ نہیں، آج کے دور میں بڑی چیز ہوتی ہے، بڑی تعداد، اس وقت تو اور بہت بڑی تعداد تھی، چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی کم تعداد ہوتی تھی۔ 1450 سال پہلے کے دور کیسا تھا، کتنی آبادیاں ہوں گی، ان آبادیوں میں اتنی بڑی تعداد تھی، تو صرف مکے سے لوگ نہیں آئے تھے، مضافات سے، پورے مضافات سے آ گئے، اور لوگوں کو خبر ہو گئی کہ آقا جا رہے ہیں حج کے لیے۔ تو یہ ایک سسٹم بنایا تھا، جو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ عورتوں کے حقوق کے تعلق سے، حیا کے تعلق سے، بے حیائی کے تعلق سے، جو اسلام نے حکم دیا ہے کہ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، حیا کے تعلق سے، اور پھر ظلم و ستم کے تعلق سے، ہمارے لیے ہمارے جینے کے تعلق سے کہ ایسی پریشانیوں میں بھی کیسے جینا ہے، یہ آقا نے دکھا دیا۔ دیکھو مکے میں ہم نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری، مدینے میں بھی صبر بھی کیا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے، اور ایسی بھی سچویشن میں کبھی بھی رکے نہیں، نہ کسی کے سامنے جھکے، نہ رکے اور نہ ہی ٹوٹے ہیں، نہ خود جھکے، نہ رکے، نہ ٹوٹے، اور نہ اپنے ماننے والے کو رکنے دیا، نہ جھکنے دیا، نہ ٹوٹنے دیا، اور لے کر کے قوم کو آگے بڑھے۔ تو یہ سچا قائد ہوتا ہے جو اپنے قوم کے لیے جیے اور اپنی قوم کے لیے مرے، اور اپنی قوم کے لیے پوری تو قوم کے لیے ایسے روشن ہدایتیں چھوڑ کر کے جائے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی اس پہ عمل کرنے والا کامیاب ہوتا چلا جائے۔ تو آپ کی قوم کون ہے؟ اتنا بتا دیا، بتائیے ذرا سا، آپ کی قوم کون ہے؟ مسلمان ہے؟ بولیے نا بھائی، آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں۔ مسلمان نہیں ہے، آپ کی قوم پوری انسانیت ہے۔ تو آپ نے انسانیت کو کبھی جھکنے نہیں دیا اور کبھی نہیں نہ ٹوٹنے دیا ہے۔ جو بھی آتا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز زندگی ہے، اور آپ کی تعلیمات ہے، آپ کی حیات ہے، آپ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، اس کو اختیار کرتا گیا، وہ کامیاب ہوتا چلا گیا۔ آقا نے ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے بڑے پیار بھرے انداز میں زندگی گزاری ہے، اور اللہ نے کہا یہ دیکھو میرے نبی کی زندگی، اس کے مطابق تم چلو گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس پورا جتنا بھی زمانہ پورا شد ہوتا جائے گا، جتنے بھی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، دور جتنا سخت ہوتا جائے گا، نبی کی ضرورت اتنی زیادہ سخت ہوتی جائے گی۔ تو آج ضرورت ہے، آپ بھی سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، پڑھیے، سنیے، سمجھیے، اور ایسی مجالس کو قائم کیجیے۔ بزرگوں نے میلاد کی جو سسٹم رکھا تھا، اس لیے گھر گھر میں نبی کی بات ہو جائے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی بات کے تعالوا من آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کے ایمان لاتے ہیں، تھوڑے دیر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کے کیا مطلب؟ وہی تازہ کریں گے، نبی کا ذکر کریں گے، نبی کے چہرے کا ذکر ہوگا، ان کی زلفوں کا ذکر ہوگا، ان کی پیاری مسکراہٹ کا ذکر ہوگا، ان کی شفقتوں کا ذکر ہوگا، آپ کی فقیری کا ذکر ہوگا، ہم پہ عنایتوں کا ذکر ہوگا، ان کی دعاؤں کا ذکر ہوگا۔ تو یہ کامیابی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی کہ آپ اس چیز کو رواج دیں، اس چیز کو بڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں، نبی کی ذات کو پہنچائیں گے تو نبی کا سراپا ان کے سامنے ہوگا، ان کی زندگی سامنے ہوگی، تو سمجھ میں آئے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، اور رحمت للعالمین آج بھی ہے، تو آپ کی زندگی رحمت للعالمین کی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں، سنائیں، اس پہ عمل کریں، لوگوں تک اس کی روشنی پہنچائیں۔ اسلام کو چھپا کے نہیں رکھنا ہے، اسلام کو پہنچانا ہے، اور وہ پہنچائیے گا نبی کے ذریعے سے پہنچائیے، وہ کامیاب چیز ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر فرمایا، کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات فرمائے ہیں، کون سی رحمتیں آپ نے کی ہیں، کب کس کو معاف فرمایا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کبھی جب جیسے حالات رہیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، تب یہ بات حق ادا ہوگا کہ آپ نبی کے ماننے والے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، ایک جملہ بھی مجھ سے پہنچا ہے تو تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر نبی کا ایک واقعہ بھی آپ بیان کرتے ہیں، نبی کی ایک اخلاق بھی بیان کرتے ہیں، نبی کی دی ہوئی روشنیوں میں سے ایک روشنی کی کرن بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو آپ کچھ تو حق ادا کریں گے۔ مسلمانوں سونے کی بات نہیں، آپ اس کو پہنچائیے۔ اور ایسا نہیں ہے، میں یہ ایسا مت سمجھیے گا کہ یہ صرف جو آپ واٹس ایپ سے پہنچا دیتے ہیں، آپ خود نہیں پڑھتے، لوگوں تک میسج بھیج دیتے۔
رتو یا بس قسم کی چیزیں، ہر خشک و تر کیسی روایتیں نہیں ہیں، وہ نہیں، جو اوتھینٹک باتیں ہیں، نبی کی بات اوتھینٹک ہے تو اس چیز کو پہنچائیں، لوگوں تک سمجھائیں، مجلسوں کو قائم کریں، 4 بچے 4 دوست بیٹھے، آپ کے لوگ بیٹھے اور بیٹھ کر کے یہ نبی کی بات کچھ کریں، بتائیں لوگوں کو، اور آپ کچھ سنیں کچھ سنائیں، تاکہ لوگوں کو بھی یاد، اپنے بچوں کو بٹھائیں، بچوں تک یہ چیز کو منتقل کریں، اپنے گھر کی عورتوں کو بٹھائیں، ان کو بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں جو مشکل دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اور پورے ہندوستان کے اوپر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور جو بچے بے روزگار ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے لیے روزی کے وسائل اور روزی کے ذریعے پیدا فرمائے اور ہندوستان کو ترقی عطا فرمائے، انسانیت کو سربلندیاں عطا فرمائے، مظلومین کی داد رسی اللہ تبارک و تعالیٰ داد رسی فرمائے اور ان کی اوپر رحم فرمائے، ظالموں کے ظلم کے ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روک دے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔